نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پورے قرآن پاک میں صرف ترغیب نہیں ہے، یعنی صرف ڈرانا نہیں ہے بلکہ ترغیب کے ساتھ ترغیب بھی ہے۔ تو اسی طرح اس صورت میں بھی شروع میں منکرین قیامت، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، ان کا ذکر ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر فرما کر جواب دیا۔ پھر دوزخ کا ذکر آیا، پھر دوزخی لوگ جو جہنمی لوگ ہیں ان کے انجام کا بتایا۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے متقین کو خوشخبریاں بھی سنائیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ نیک اعمال کیے ان کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، کامیابی بھی ہے۔ تو اسی طرح آج کے سبق میں جنتیوں کا ذکر ہے۔ تو کیا ہے؟ انا بے شک للمتقین، لل کا مطلب کے لیے، متقین متقی لوگ، نیک لوگوں کے لیے۔ ان للمتقین بے شک نیک لوگوں کے لیے، مفازہ بڑی کامیابی ہے۔ اب آگے ان کے انعامات کا ذکر ہے۔ حدائق، ان کے لیے کیا ہوں گے؟ باغات۔ حدائق حدیقہ کی جمع ہے، باغ کو کہتے ہیں۔ حدائق باغات ہوں گے، واعناب اور انگور، وکواعب اور لڑکیاں ہوں گی، نو عمر، اترابا نو عمر یا ہم عمر، وکأسن اور پیالے ہوں گے، دہاقا چھلکتے ہوئے۔ چھلکتے ہوئے پیالے اس لیے فرمایا کہ جیسے لبالب بھرے ہوئے پیالے دودھ کے، شہد کے۔ تو جن لوگوں نے دنیا میں شراب سے اوائڈ کیا ہوگا، دنیا میں جو ہے شراب سے بچے ہوں گے، تو ان کو وہاں خالص شراب پلائی جائے گی، جس کا ذکر سورۃ المطففین میں بھی آئے گا۔ تو ایسے چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے جو کہ پیالے اوپر تک بھرے ہوں اور تھوڑی سی ہلانے سے وہ جیسے چھلک رہے ہوتے ہیں نا، تو اس طرح کے، اس لیے فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے پیالے۔ لا يسمعون، نہیں وہ سنیں گے، یعنی جنتی لوگ نہیں سنیں گے، فیہا اس میں، یعنی جنت میں، لغواً کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ کوئی جھوٹ، یعنی وہاں نہ تو کوئی جھوٹ بولے گا اور نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی۔ جزاء بدلہ ہے، من ربک تمہارے رب کی طرف سے، عطاء دیا ہوا، حسابہ حساب کے طور پر، یعنی حساب کتاب کے اعتبار سے۔ ویسے عطان بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مبالغے کے طور پر حساباً فرما دیا، یعنی جتنے اچھے اعمال ہیں اس سے اتنی ہی اچھی عطا ان کو نصیب ہوگی۔ رب السماوات، وہ رب جو آسمانوں کا ہے، والارض اور زمین کا، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ یہ ہما جو ہے یہ سماواتی والارض کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ پروردگار آسمانوں کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا پروردگار ہے۔ رحمانی بہت مہربان، لا یملکون نہیں کوئی ملکیت رکھ سکے گا، منہ اس سے، ہو جو ہے یہ رب کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے، رب سے بات کرنے کی یا خطابہ بات کرنے کی ملکیت نہیں رکھ سکے گا قیامت والے دن۔ یوم اس دن، یقوم کھڑی ہوں گی، روحیں، والملائکۃ اور فرشتے، صفاً صف باندھ کر، یعنی قطار میں کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون نہیں بات کر سکیں گے، الا مگر من جسے اذن اجازت دے گا، لہو اس کو، رحمان رحمان، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف وہی بات کر سکے گا، ورنہ اس دن کی ہولناکی، وحشت اور اتنا جلال ہوگا اس دن اللہ تعالیٰ کا کہ کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ بات کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے صرف وہی بات کرے گا، اور وہ کیا بات کرے گا؟ وقال الصواب، اور وہ درست بات کرے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ دن ہے سچا، فمن پس جو شاء چاہے، اتخذ بنا لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، مآبا ٹھکانہ۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے آپ لوگوں کو سچے دن کا بتا دیا، اب جو چاہے تو اپنا ٹھکانہ جو ہے نا اپنے رب کے پاس بنا سکتا ہے۔ میں نے جنتی لوگوں کا بھی اور دوزخی لوگوں کا بھی ذکر فرما دیا، اور دوزخیوں کا انجام بھی بتا دیا اور جنتیوں کے انعام بھی بتا دیے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پر ہے کہ کون کیسا ٹھکانہ بناتا ہے اپنے رب کی طرف۔ تو فمن شاء اتخذ کا مطلب بس جو چاہے بنا لے، الی ربہ مآب اپنے رب کی طرف ٹھکانہ، انا بے شک ہم نے انذرناکم ہم نے تمہیں ڈرا دیا، عذابا قریبا قریب کے عذاب سے، کہ جب میں نے کہہ دیا فرما دیا کہ قیامت آنی ہے تو پھر قریب ہی سمجھو، اور اس دن کا قیامت والے دن کا جو عذاب ہے وہ بھی قریب سمجھو، کہ جب ایک چیز ڈن ہے، ایک چیز جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، قیامت آنی ہے، تو پھر اس کا عذاب بھی قریب سمجھو نا۔ تو میں نے تمہیں قریب کے عذاب سے ڈرا دیا۔ یوم اس دن ینظر المرء دیکھے گا، ینظر دیکھے گا مرء آدمی، ما جو قدمت یداہ اس نے آگے بھیجے ہوں گے اپنے اعمال۔ اس دن انسان جو ہے وہ اپنے اعمال اپنے سامنے دیکھے گا۔ وَيَقُولُ اور کہے گا کافر کافر، یا لیتنی کاش، اے کاش، یا اے لیتنی کاش، اے کاش، کنت میں ہو جاؤں ترابا مٹی۔ وہ یہ اس وجہ سے کہے گا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کا جو ہے وہ حساب دیں گے۔ ایون ایک سینگوں والی بکری کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں بغیر سینگوں والی بکری پر اگر تھوڑی سی زیادتی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی بدلہ لے کر ان سے کہیں گے اب مٹی ہو جاؤ۔ تو جب کافر لوگ یہ منظر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جائیں، کیوں؟ ان کو اپنے اعمال سامنے دکھائی دے رہے ہوں گے نا، تو اس لیے وہ افسوس سے یہ کہیں گے اور کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، میں اسی وقت مٹی ہو جاؤں، کہ اتنی باریکی سے حساب ہو رہا ہوگا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔